حديث النور والصدق هو الداعي إلى الحق يجمعه البخاري ويهديه إلى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. باب بدء الخلق کے تحت آخری روایت جو پڑھی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں اس بات کا ذکر ہوا کہ جو آدمی اپنی دولت کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے خازن جنت اسے سامنے سے چل کر بلا کر جنت میں داخل کر دے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حضرت ابو بکر تشریف فرما تھے. آپ نے کہا کہ کتنی اچھی بات ہے اس آدمی کے سلسلے میں گویا کہ اس کا مال ضائع نہیں ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ انہی میں سے ہیں جس سے مناقب ابی بکر کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. آگے والی روایت ہے وہ بھی قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله عنها وعنهم اجمعين عن النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يا عائشة هذا جبريل يقرأ عليك السلام فقالت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته ترى ما لا أرى تريد النبي صلى الله عليه وسلم. امام بخاری اپنی سند سے عبداللہ بن محمد المسندی سے روایت کرتے ہیں اپنی سند کے ساتھ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ عائشہ یہ جبریل ہے جو آپ کو سلام کر رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ان پر بھی اللہ کی طرف سے سلامتی رحمت اور اس کی برکت ہو. اس سے قبل والی روایت میں صدیق کی فضیلت تھی اور بعد والی روایت میں صدیقہ کی فضیلت ہے. حضرت ابو بکر کی فضیلت بیان کی گئی اور بعد میں آپ کی بیٹی حضرت عائشہ کی فضیلت بیان کی کہ حضرت جبریل علیہ السلام انہیں سلام کرتے ہیں. اس کے بعد فرمایا ترى ما لا ارى، آپ اس چیز کو دیکھ پاتے ہیں جسے میں نہیں دیکھ پاتی ہوں. حضرت عائشہ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جبریل آپ کو دکھتے ہیں لیکن مجھے نظر آتے نہیں ہیں. تو ملائکہ کو اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے کہ وہ انسانوں کو نظر نہیں آتے ہیں. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عمر بن ذر وحدثنا يحيى يعني ابن جعفر قال حدثنا وكيع عن عمر بن ذر عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم أجمعين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل ألا تزورنا أكثر مما تزورنا قال فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا. امام بخاری ابو نعیم کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں. ابو نعیم سے مراد جب بھی امام بخاری کہتے ہیں تو فضل ابن دکین ہوتے ہیں. قال حدثنا عمر بن ذر، وہ روایت کرتے ہیں عمر ابن ذر ابن عبداللہ الکوفی سے. پھر تحویل کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ یحییٰ نے بیان کیا یعنی ابن جعفر. عام طور پر محدثین اس طرح سے یعنی وغیرہ کے الفاظ لاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ راوی نے بیان نہیں کیا، مگر چونکہ یحییٰ نام کے بکثرت محدثین پائے جاتے ہیں تو اشتباہ کو ختم کرنے کے لیے ابن جعفر امام بخاری نے اس کا اضافہ کیا. مصنف اور شیخ جب اپنی طرف سے اضافہ کرتا ہے جس کو اس سے قبل والے راوی نے بیان نہیں کیا ہوتا ہے تو اس صورت میں اس طرح کی تعبیر استعمال کرتے ہیں، یعنی ابن جعفر
جعفر ابن اعین ابو زکریہ البیکندی قال حدثنا وکیع، وہ بیان کرتے ہیں ہمیں بیان کیا وکیع ابن عدس العقیلی نے عن عمر ابن ذر، اور وہ عمر ابن ذر کے حوالے سے عن ابیہ اپنے والد سے، ان کے والد سے مراد یہاں پر کون ہے؟ ذر ابن عبداللہ، عن سعید ابن جبیر، اور وہ روایت کرتے ہیں سعید ابن جبیر الاسدی الکوفی سے، بہت جلیل القدر تابعی گزرے ہیں، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما، اور وہ ترجمان القرآن سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لجبریل، کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الملائکہ حضرت جبریل سے کہا الا تزورنا اکثر مما تزورنا، کہ کیا آپ ہمارے پاس اس سے زیادہ نہیں آ سکتے ہیں جتنا آتے ہو؟ کیونکہ جبریل بڑی برکتیں لے کر آیا کرتے تھے، وہ اللہ کے قریب سے آتے تھے، عرش کے اوپر سے آتے تھے، تو ان کے ساتھ زمین پر بہت زیادہ روحانیت اور برکات کا نزول ہوتا تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تمنا کو ظاہر کیا کہ بھئی جبریل تم بکثرت آتے رہو تاکہ عرش کے اوپر کی برکتوں سے ہم منور ہوتے رہیں اور مستفید ہوتے رہیں۔ تو قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل ہوئی وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، اور ہم نہیں اترتے ہیں مگر آپ کے پروردگار کے حکم سے، لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ، سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو قرآن کریم نے کہا کہ نہیں، جبریل اپنی مرضی سے نہیں آتے ہیں، بلکہ جبریل کو اللہ رب العزت جب حکم دیتے ہیں تو وہ آپ کے پاس آتے ہیں، اس کے علاوہ جبریل اپنی مرضی سے نہیں آتے۔ لہذا اس طرح سے کوئی حکم یا کوئی مقصد ہوگا تو ہی آئیں گے، بغیر مقصد کے جبریل بار بار آ سکتے نہیں ہے۔ وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني سليمان عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم اجمعين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقرأني جبريل على حرف فلم ازل استزيده حتى انتهى الى 7 احرف۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھے، حضور فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھایا، حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھے قرآن پڑھایا ایک لہجے پر، فلم ازل استزیدہ، پھر میں اس میں اضافہ کرتا رہا۔ کیا مطلب؟ میں ان سے مطالبہ کرتا رہا کہ وہ مزید لہجوں میں پڑھنے کی اجازت دے، حتی انتہا الی 7 احرف، یہاں تک کہ 7 حرفوں تک کے پڑھتا رہا۔ 7 احرفین کے سلسلے میں ہمارے محدثین کے یہاں پر متعدد اقوال پائے جاتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ 7 احرفین سے مراد 7 لغات، 7 لغات۔ بعض نے کہا کہ الحرف والاعراب ہے، 7 قسم کے اعراب ہیں۔ بعض نے کہا الکیفیات، کہ کیفیتیں مراد ہیں، اور بعض نے کہا کہ یہاں پر 7 یہ قید اتفاقی ہے، احترازی نہیں، صرف 7 ہی نہیں بلکہ 7 سے زائد بھی عربی لہجے میں قرآن کو پڑھا جا سکتا ہے، البتہ اس کا متواتر ہونا ضروری ہے۔ اب یہ بحث ہے جس کو بڑی تفصیل کے ساتھ امام بیضاوی نے اپنی کتاب کے اندر میں ذکر کیا ہے کہ 7 احرفین سے کیا مراد ہے، اور اس کو مزید اچھے انداز میں اردو زبان میں شیخ الاسلام فقیہ العصر حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے اپنی کتاب علوم القرآن میں بیان کیا ہے۔ تو اس سے بہرحال مراد یہ ہے کہ عربی زبان کے مشہور قریش کے جو 7 قبائل تھے، ان قبائل کے لہجوں میں تھوڑا سا فرق ہوا کرتا تھا، تو وہی یہاں پر مراد ہے، اعراب مراد نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو 7 ہے تو 7 سے زائد کا بھی امکان ہے، جیسا کہ امام کرمانی وغیرہ نے کہا، اسی لیے قراءت 10 صغرا ہوتی ہے، 10 کبرا ہوتی ہے، قراءت شاذہ ہوتی ہے، مختلف قسم کی قراءت ہوتی ہے۔ تو اصل یہ ہے کہ دنیا کی کوئی بھی زبان جب وہ کسی خطے زمین پر بہت بڑے پیمانے پر پھیل جاتی ہے تو پھیلنے سے
اس زبان کے بولنے والوں کے لہجوں میں فرق آ جاتا ہے. اگر ایک خطے میں مخصوص جگہ پر بولی جاتی ہے تو لہجوں میں فرق نہیں آتا ہے، لیکن جب وہ متعدد مقامات پر بولی جاتی ہے تو ہر جگہ پر اس کے اپنے اطراف کے جو دوسری زبانیں ہوتی ہیں اس سے متاثر ہو کر لہجے میں تبدیلی واقع ہوتی ہے. جیسے ہماری اردو زبان ہی کو آپ لے لیجئے کہ یہاں پر مہاراشٹر میں ایک الگ لہجے میں بولی جاتی ہے خاندیش میں، پھر حیدرآباد میں الگ الگ لہجے میں بولی جاتی ہے. عبد القدیر بولتے وہ، کبھی بھی عبد القدیر نہیں بول سکتے، وہ قاف کو ہمیشہ خائی بنائیں گے. ہمارے بہار والے ہیں وہ شمشاد بولیں گے، کبھی بھی وہ شمشاد نہیں بولیں گے. آسام والے ہیں تو یہ ساول بولیں گے، چاول نہیں بولیں گے، تو ان سے چادہ نہیں ہوتا ہے. تو یہ تو ہوا کہ یہ تغیرات ہوتے ہیں. اسی طریقے سے بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بولنے کا جو انداز ہوتا ہے وہ بھی الگ ہو جاتا ہے. اجی آپ کھائیے گا، پیئے گا، تو تشدید پر کثرت کہیں پر استعمال ہوتا ہے اور کہیں پر کوئی لہجہ ہوتا ہے. جیسے ہمارے عقل گاؤں میں ارے دادا تو کھاریا کیا، تو یہاں پر کھاریا کیا، کھا رہا ہے اس کو کیا بولتے کیا، کھاریا کیا، پیریا کیا. تو یہ لہجے جو ہوتے ہیں ہر زبان میں جب بھی وہ پھیلتی ہے تو بدل جاتے ہیں. اسی طریقے سے عربی زبان چونکہ وہ زمین کے بہت بڑے خطے پر پھیلی اور بڑا طویل عرصہ اس پر گزرا تو لہجات میں تبدیلی واقع ہوگی. جیسے میں ابھی 3 سال پہلے یہاں گیا تھا لبنان، تو وہاں پر وہ جیسے ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ مجریہا و مرسا، تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر ہر چیز میں ایمانے سے بات کرتے ہیں. یعنی وہ آپ کو کہیں گے تال، تو تال نہیں بولیں گے، تالے. تو ہر جگہ ایمالا کرتے ہیں. تو سمجھ میں آئے کہ جو قرات میں ایمالا آیا ہے اس خطے سے آیا ہے. تو ایسے ہر جگہ پر لہجے کے اندر میں فرق ہوتا ہے، انہی لہجوں کا فرق مراد ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ ہر کلمے، ہر آیت اور ہر حرف میں اختلاف نہیں ہے. اختلاف بسیط جدا، یہ بہت کم اختلاف پایا جاتا ہے قرات کے اندر میں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں نماز میں جب ہمارے ائمہ پڑھتے ہیں تو پورا رکوع پڑھتے ہیں، اس میں تو 4-5 جگہ پر کچھ فرق ہوتا ہے. فلا صدق ولا صلی، تو فلا صدق ولا صلی. تو اب 2-4 جگہ پر کچھ آگے پیچھے ہوگا، اس کے علاوہ زیادہ نہیں ہوتا ہے. اس کی حکمت کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ ہر علاقے کے لوگوں کے لیے ایک ہی لہجے میں پڑھنا یہ دشوار ہوتا ہے. ابھی جیسے حیدرآباد والے سے ہی کہہ دیا جاوے کہ نہیں آپ کو اردو دلی کے انداز میں بولنی ہے، تو وہ کبھی نہیں بول سکتے، ممکن ہی نہیں. تو فرماتے ہیں کہ اس کی بنیادی حکمت کیا ہے؟ التیسیر للقارئین، ہر قسم کے پڑھنے والوں کے لیے سہولت مہیا کرنا. دین اللہ یسر. تو اسی سہولت کے پیش نظر اس کا خیال، ان چیزوں سے تفسیر پر اور اس کے معانی پر کوئی بہت زیادہ اثر نہیں ہوتا ہے، بہت معمولی سا فرق پڑتا ہے، ورنہ کوئی حلال اور حرام جیسا کوئی اثر مرتب ہوتا نہیں ہے. لہذا یہ اختلاف بسیط ہے، اختلاف شدید نہیں ہے. بہرحال تو فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے اس طرح سے پڑھایا، اقرأنی جبریل علی حرف، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اس مطالبہ کرتے رہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ متعدد لہجوں میں قرآن کو پڑھا. اسی لیے ہمارے علماء نے کہا کہ قراءات متواترہ کے ساتھ پڑھنا جائز ہے. ہر جگہ پر قرون اولیٰ کے لوگوں کی تقلید ضروری ہوتی ہے. اب یہاں پر ہم ہمارے غیر مقلدین کو پکڑ سکتے ہیں. کیا آپ بولتے ہو تقلید ضروری نہیں ہے، تو تم قراءت میں کس کی تقلید کرتے ہو؟ یہاں بھی تقلید چھوڑ دو، اپنی قراءت لے کے آؤ ذرا، پتہ نہیں کون کون سی اٹھا کے لائیں گے. تو یہ کیا ہے؟ قراءت تقلید ہے. ہم روایت حفص عن عاصم اس کو اختیار کر رہے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ حفص سے صرف عاصم نہیں اور بھی روایت کرنے والے ہیں.
لیکن ان کو نہیں پڑھا جاتا ہے. عاصم کی روایت یہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے. قانون کو بعض افریقی ممالک کے اندر میں پڑھا جاتا ہے. ورش کو الجزائر کے اندر میں، موروکو اور مغرب کے اندر میں پڑھا جاتا ہے. تو مختلف خطوں میں پڑھا جاتا ہے. لیکن عام طور پر جو قراءت، جس قراءت کو مقبولیت عامہ نصیب ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جس قراءت میں پڑھا کرتے تھے، وہ قراءت کون سی ہے؟ وہ روایت حفص عن عاصم. اس میں سہولت ہے ہر جگہ کے لیے اس وجہ سے. اور دوسری جو قراءتیں ہیں اس میں مخصوص خطے اور مخصوص علاقے کے لوگوں کے لیے وہ کیا ہوتی ہے؟ مناسب ہوا کرتی ہے. وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم أجمعين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبرائيل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبرائيل أجود بالخير من الريح المرسلة. امام بخاری اپنی سند سے محمد بن مقاتل المروزی المکی کے حوالے سے بیان کرتے ہیں ان کی سند کے ساتھ سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی سخی تھے. اجود یعنی سخاوت کو کہتے ہیں. وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانِ، لیکن رمضان المبارک میں جب جبریل علیہ السلام آپ کے پاس بکثرت آتے تھے تو آپ کی سخاوت میں دو بالگی آ جاتی تھی اور آپ بہت زیادہ سخی ہو جاتے تھے. وَكَانَ جِبْرِيلُ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّن رَمَضَانِ، اور حضرت جبریل علیہ السلام رمضان المبارک میں ہر رات حضور کے پاس آتے تھے. فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا مدارسہ کرتے تھے. کیا مطلب مدارسۃ القرآن کا؟ تو فرماتے ہیں کہ اس کے دو معنی بیان کیے جاتے ہیں. ایک معنی یہ ہے کہ اللہ کے رسول سناتے تھے اور جبریل بھی سناتے تھے حضور کو. یتناوبانی، عام طور پر حضرات شارحین نے اسی کو مراد دیا ہے، یعنی یکے بعد دیگرے سنانا. بعض نے کہا کہ ایسا نہیں، یہ اگر سے مدارسہ باب مفاعلہ سے، مگر معنی میں یہ مفاعلہ کی جو خصوصیت ہے وہ اس میں نہیں پائی جاتی ہے. یدرسہ ان یعرض علیہ القرآن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کو دور سناتے تھے کہ جتنا قرآن نازل ہوا ہوتا تھا اس میں سے پورے مہینے میں کتنا وہ کس طرح سے پورا ہو سکتا ہے، اس انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کو سنا دیا کرتے تھے تاکہ پختگی باقی رہے. اسی لیے رمضان المبارک کو خاص طور پر مناسبت ہے. بہرحال اس باب میں حضرت جبریل علیہ السلام کا ذکر ہے، اسی لیے آپ نے اس باب کو ذکر کیا. اس کے بعد فرمایا قال رسول اللہ حین یلقاہ جبریل اجود بالخیر من الریح المرسلہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جبریل سے ملتے تھے تو بے پناہ آپ سخاوت کا اظہار کرتے تھے، ایسے ہی جیسے الریح المرسلہ، بارش سے پہلے آنے والی ہوا، کہ اس سے ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، اس سے بشارت ملتی ہے، العباد والبلاد کو نفع حاصل ہوتا ہے کہا، اور اس نفع سے کوئی محروم نہیں رہتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی حال ہوتا تھا. بعض حضرات نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کے آنے سے آپ کی طبیعت پر یہ اثر ہوتا تھا کہ حضور بکثرت صدقہ اور خیرات بھی کرتے تھے، اور چونکہ جبریل کا روزانہ لکھا ہوتا تھا اور قرآن روزانہ پڑھتے تھے تو اس کی وجہ سے حکمت کی باتیں بھی آپ کی زبان پر بکثرت آتی تھی، اور رمضان میں بکثرت آپ حضرات صحابہ کو نصیحتیں کرتے تھے اور حکمت کے موتی بکھیرا کرتے تھے. بہرحال یہاں پر حضرت جبریل کا ذکر ہے، اس وجہ سے یہاں پر اس کو باب ذکر الملائکہ کے تحت امام بخاری نے ذکر کیا. وعن عبد اللہ اخبرنا معمر بهذا الاسناد نحوه وروى ابو هريره وفاطمه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان جبرائيل كان يعارضه القرآن. اب اس کے بعد یہاں پر تعلیقاً ذکر کرتے ہیں عبداللہ ابن المبارک المروزی کے حوالے سے
وہ فرماتے ہیں اخبرنا معمر، کہ بیان کیا مجھے معمر ابن راشد نے اسی سند کے ساتھ جو اوپر گزر چکی ہے، وروى ابو ہریرہ و فاطمہ. ان روایتوں کو دیگر محدثین نے اپنی کتابوں میں جگہ دی ہے، خاص طور پر امام ترمذی اور امام مسلم نے، کہ الفاظ میں اختلاف ہے. ان جبرائیل کان یعارضه القرآن، کہ حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا معارضہ کرتے تھے، یعنی قرآن کا دور اور آموختہ کرتے تھے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے سناتے تھے اور حضرت جبریل علیہ السلام اسے سنتے تھے. اس طرح سے اس سے معلوم ہوا کہ حافظ قرآن کو رمضان المبارک میں قرآن کریم کے آموختے کا اہتمام کرنا چاہیے. جس ذات پر قرآن کا نزول ہوتا تھا جب وہی اس کا دور کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہمیں تو بدرجے اولا کرنا چاہیے. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر العصر شيئا فقال له عروة أما إن جبريل قد نزل فصلى امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو دونوں طرح سے پڑھا گیا ہے، امام رسول اللہ اور امامہ، البتہ امامہ کو راجح قرار دیا گیا. فقال عمر رضی اللہ عنہ اعلم ما تقول یا عروہ. قال سمعت بشیر بن ابی مسعود یقول سمعت ابا مسعود یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول نزل جبرائیل فأمني فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه يحسب بأصابعه 5 مرات 5 صلوات. حضرت عمر بن عبد العزیز کے سلسلے میں بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ نے عصر کی نماز کو اس کے وقت سے تھوڑی سی تاخیر سے پڑھی، یعنی عام طور پر جیسے ہی وقت شروع ہو جاتا تھا ویسے ہی نماز پڑھی جاتی تھی، لیکن آپ نے بجائے اس کو وقت شروع ہونے کے فوراً پڑھنے کے تھوڑا سا تاخیر سے پڑھی. اور ویسے بھی عصر اور ظہر وغیرہ کے وقت میں گنجائش ہوتی ہے. تو مدینہ منورہ میں تھے عمر بن عبد العزیز، اس وقت مدینہ کے والی تھے. تو حضرت عروہ نے کہا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھائی، حضور کے امام تھے وہ. تو عمر بن عبد العزیز نے کہا اعلم ما تقول یا عروہ، اے عروہ آپ کیا کہنا چاہتے ہو میں جانتا ہوں. یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہو کہ بھئی آپ نے نماز تاخیر سے کیوں پڑھی، آپ کو نماز اول وقت میں پڑھ لینا چاہیے. تو فرماتے ہیں کہ میں نے پھر انہوں نے ایک روایت بیان کی، وہ ہمارے زمانے کے عمراء، گورنر، خلفاء، حکماء اور بادشاہ ایسے ہوتے تھے کہ وہ کوئی عالم اگر ان کے سامنے آ جاتا تو وہ اس کو دلیل اور حدیث کے ذریعے سے جواب دیتے. ایسے ہمارے زمانے کے لوگوں کی طرح انگوٹھا چھاپ نہیں تھے جن کی ڈگریاں بھی جعلی ہے. سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول نزل جبرائیل، کہ حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے. آپ نے اپنی روایت سے بیان کیا کہ میں نے بشیر ابن ابی مسعود سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو مسعود سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. حضرت جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے میری امامت کی، میں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی، پھر پڑھی، پھر پڑھی، پھر پڑھی، پھر پڑھی، اور 5 مرتبہ اس کو انگلیوں پر گنا. تو فرماتے ہیں کہ اس سے یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ 2 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اور پہلے دن اول وقت میں نماز پڑھائی اور دوسرے دن آخری وقت میں نماز پڑھائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے وقت بیان کر دیے گئے عملی طور پر بدلا کر. تو جب جبریل آخری وقت میں پڑھ سکتے ہیں تو ہم نے تو آخری وقت میں نہیں پڑھی بلکہ آخری وقت سے پہلے پڑھی. لہذا گنجائش ہے اور اسی گنجائش کے مطابق ہم نے عمل کیا ہے. اس میں کوئی ہم نے خلاف شرع یا خلاف حدیث یا سنت کوئی کام کیا ہے نہیں. تو عمر بن عبد العزیز کا اصل کہنے کا مقصد یہی تھا. وبه قال حدثنا محمد بن بشار، یہاں پر اصل میں ذکر ہے حضرت جبریل کا، اس لیے اس کو یہاں پر لائے. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا ابن ابي عدي عن شعبة عن حبيب بن ابي ثابت عن زيد بن وهب عن ابي ذر رضي الله عنه وعنهم اجمعين قال
قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لي جبرائيل عليه السلام من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة أو لم يدخل النار قال وإن زنى وإن سرق قال وإن. اس روایت میں فرماتے ہیں امام بخاری محمد بن بشار کے حوالے سے العبدی البصری وہ اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جندب بن جنادہ الغفاری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے جبریل نے کہا من مات من امتک لا یشرک باللہ شیئا کہ آپ کی امت میں سے کوئی مر جائے اور وہ اللہ کے ساتھ ذرہ برابر بھی شرک نہ کرے اس حال میں کہ اس نے شرک نہ کیا ہو دخل الجنہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. اور راوی کو شک ہے او لم يدخل النار یا وہ جہنم میں ہرگز داخل نہیں ہوگا یا تو یہ کہا دخل الجنہ یا یہ کہا لم يدخل النار تو دونوں کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے. جب نار میں داخل نہیں ہوگا تو کہاں جائے گا جنت میں جائے گا. قال وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا اگر وہ زنا کرے اور چوری کرے تب بھی قال وَإِن تو حضور نے کہا ہاں تب بھی جبریل نے کہا. تو اس روایت میں اس امت کی فضیلت کو بیان کیا گیا. کیا مطلب کہ پہلی امت پر جو شریعتیں ہوتی تھی ان شریعتوں میں سختی ہوا کرتی تھی اور یہ امت چونکہ فتنوں کے دور میں اس امت کو بکثرت فتنوں سے دوچار ہونا ہے اور یہ امت عمر کے اعتبار سے بھی اور بدن اور جسم کے اعتبار سے بھی اس امت کو ضعیف پیدا کیا گیا لہذا اللہ رب العزت نے اس امت کے ساتھ یسر کا معاملہ کیا کہ ایسا نہیں کہ جنت میں جانے کے لیے آپ کو پورے طور پر 100% شریعت پر عمل کرنا ضروری ہے کھانے لیکن ایک چیز ضروری ہے اللہ کے ساتھ شرک نہیں ہونا چاہیے. اگر شرک کیا تو جنت میں انٹری نہیں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء لیکن شرک نہیں کیا تو جنت. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر وہ زنا کرے اگر وہ چوری کرے تب بھی کہا ہاں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی شروع پڑ جائے کہ چلو اچھا ہے نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف یہ بتلانا مقصود ہے کہ آدمی گناہ کبیرہ کرنے کے بعد مایوس نہ ہو جائے اور وہ بدستور اگر ہو جائے تو توبہ کر کر اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کر لے. کیوں کہ اگر آدمی بکثرت گناہ کرتا ہے تو اس سے قلب سیاہ ہو جاتا ہے اور قلب کی سیاہی یہ آدمی کے لیے شرک اور کفر کی طرف لے جانے والی بن جاتی ہے. تو اس لیے اس میں گناہ کی حوصلہ افزائی نہیں کی جا رہی ہے گناہ کی دعوت نہیں دی جا رہی ہے اس کی ڈھیل نہیں دی جا رہی ہے بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ مایوسی کا شکار نہیں ہونا چاہیے چاہے کتنا بڑا گناہ ہو جائے توبہ کر کر اللہ کی طرف رجوع کر لیا جاوے. اس بات کا اہتمام کیا جاوے کہ آدمی شرک سے بچے اور دوسرے گناہوں سے بھی بچے لیکن شرک کے علاوہ کسی گناہ میں اگر مبتلا ہو گیا تو اللہ کی طرف رجوع کر لے البتہ شرک سے بچنے کی کوشش کرے. تو اسی لیے ہمارے زمانے میں چونکہ اللہ رب العزت کو معلوم تھا کہ اس امت میں فرقے بکثرت ہوں گے ان فرقوں میں بہت سارے فرقے ایسے بھی ہوں گے جو اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے مگر وہ مسلمان نہیں ہوں گے وہ مشرک ہوں گے. جیسے شیعہ کا فرقہ ہے علویہ یہ بشار الاسد اور حافظ الاسد لعنت اللہ علیہما والملائکۃ والناس اجمعین یہ سب کیا ہے فرقہ علویہ سے تعلق رکھتے ہیں. فرقہ علویہ کیا ہے یہ حضرت علی کو الہ مانتا ہے تو یہ شرک ہے. یہ کیا ہے شرک کہتے ہیں. ایسے فرقے کو ہمارے علماء نے کافر کہا ہے کہ یہ کفر ہے. تو ایسے بہت سارے فرقے ہمارے امت میں آج بھی پائے جاتے ہیں کہ جو اس طرح تو اس لیے کہا کہ شرک سے بچنا اور توحید کی حفاظت کا اہتمام کرنا. لیکن ایک طرف تو یہ ہے دوسری طرف ہمارے غیر مقلدین جس کو ظاہریہ بھی کہا جاتا ہے تو ان کے یہاں پر ایسا ہے کہ انہوں نے اب کیا کیا کہ توحید کی 3 قسمیں توحید الوہیت توحید ربوبیت اور توحید صفات. اگر ان کا کسی نے انکار کیا تو وہ بھی کافر یہ بھی غلو ہے. ارے بھائی یہ تو کہاں سے لے کر آئے؟ تو توحید الوہیت توحید ربوبیت
ٹھیک ہے قرآن، لیکن آپ کسی توحید کو بناؤ اور اس توحید کے بلبوتے پر لوگوں پر کفر اور شرک کے فتوے ڈالو، یہ بھی صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کو یہ محنت کرنی چاہیے کہ لوگ توحید پر جم جائیں اور اپنے ایمان کو بچا لیں. لیکن اس کے لیے انہوں نے یہ ہمارے شیخ عبد الوہاب النجدی ہے اور ان لوگوں نے کیا کیا ہے، کچھ کتابیں لکھی. اب شیخ عبد الوہاب النجدی نے التوحید لکھی ہے، تو یہ غیر مقلدین اس توحید، کتاب التوحید کو ایسے سمجھتے ہیں جیسے قرآن اور حدیث سے بھی اوپر ہے. انہوں نے کتاب لکھی ہے نواقض الایمان. اب وہ نواقض الایمان کے معیار تو قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر اس کے بلبوتے پر لوگوں کے مسلمان اور کافر اور مشرک ہونے کا یہ فیصلہ کرتے ہیں. تو یہ بھی سراسر زیادتی ہے. ایک طرف آپ ائمہ مذاہب کو ماننے کے لیے تیار نہیں، اور دوسری طرف عبد الوہاب نجدی کی آپ اندھی تقلید کر رہے ہو. تو ظاہر سی بات ہے یہ کہاں کا انصاف ہوا؟ ابن تیمیہ کی آپ اندھی تقلید کر رہے ہو، ابن القیم کی آپ اندھی تقلید کر رہے ہو، تو 7ویں 8ویں اور 13ویں صدی میں آنے والوں کی تقلید کر رہے ہو. تو اس سے اچھا تھا تو کہ دوسری اور تیسری صدی والوں کی تقلید کر لیتے. وہ قرون اولا مفضلہ میں سے. تو اس لیے بیلنس ہونا چاہیے آدمی کا. تو حقیقت یہ ہے کہ آدمی اللہ رب العزت کے ساتھ کسی چیز میں اللہ کا شریک، اس کا مماثل کسی کو نہ قرار دے، اس کا اعتقاد وہ نہ رکھے. تو اس میں اسی کو بیان کیا گیا. تو اس میں کسی قسم کی گناہوں کی حوصلہ افزائی کی گئی نہیں. وبه قال حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه وعنه اجمعين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الملائكه يتعاقبون ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر والعصر ثم يعرج إليه الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم فيقول كيف تركتم عبادي فقالوا تركناهم يصلون وآتيناهم يصلون. امام بخاری اپنے شیخ ابو الیمان الحکم ابن نافع کے حوالے سے ان کی سند سے اس روایت کو بیان کرتے ہیں. راویۃ الاسلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الملائکۃ یتعاقبون، کہ ملائکہ یہ پیدر پہ آتے رہتے ہیں. ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار، کچھ ملائکہ جو دن میں آتے ہیں، رات میں ہوتے ہیں، اور کچھ ملائکہ یہ رات میں دن میں آتے ہیں. وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَالْعَصْرِ، اور وہ فجر اور عصر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں. کیا مطلب؟ کہ انسان اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُودًا، انسان ایسا نہ سمجھے کہ اس کا دنیا میں ایسے ہی چھوڑ دیا گیا ہے، لبرل چھوڑ دیا گیا ہے، آزاد چھوڑ دیا گیا ہے. جیسے آج کی دنیا کہتی ہے کہ بھئی پیدا ہوئے نا دنیا میں، اپنی مرضی جو چاہے کرو. تیرے باپ کی دنیا ہے کہ اپنی مرضی سے کام کرے گا؟ نہیں، شریعت کے مطابق چلنا ہے. ارے بھائی اللہ رب العزت کو ایسے ہی پیدا کرنا تھا، آزاد پیدا کرنا تھا، تو بہت مخلوق تھی اللہ کی، انسان کو بھی پیدا کرتا. انسان کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ سب کچھ دینے کے بعد دیکھا کہ یہ ہمارے تابع داری کرتا ہے یا اپنی تابع داری کرتا ہے. اگر ہماری تابع داری کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر ہماری تابع داری نہیں کرتا ہے تو پھر ہم نمٹ لیں گے کیسے نمٹنا ہے اس سے. تو اس لیے انسان کو مکلف، یہ مکلف اللہ کی وہ مخلوق ہے جسے مکلف کیا گیا ہے، اور اس کے ہر چیز کا ریکارڈ تیار کیا جا رہا ہے. اس ریکارڈ کی قسم کو بیان کر رہے ہیں یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر آدمی کے ساتھ ملائکہ، اس لیے کہتے ہیں کہ انسان کے ساتھ دو قسم کے ملائکہ ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں حفظہ، اور ایک ہوتے ہیں وہ جو ریکارڈ تیار کرتے ہیں. تو حفظہ جو ہوتے ہیں وہ تو انسان کی حفاظت کرتے ہیں، جناتوں سے حفاظت کرتے ہیں، آفتوں اور بلاؤں سے حفاظت کرتے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق. اور جو ریکارڈ جمع کرنے والے ہوتے ہیں، المتعاقبون جو ہوتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ روزانہ ایک انسان کے ساتھ 4 ملائکہ رہتے ہیں. صبح میں فجر میں آتے 2،
ایک دائیں طرف ہوتا ہے، ایک بائیں طرف ہوتا ہے. اب آپ کہیں کہ نظر تو آتا نہیں ہے، وہ نظر آوے کہ نہیں آوے وہ ہوتا ہے. وہ آتا ہے کہ وہ رجسٹر لے کر بیٹھ جاتے ہیں، یا ان کے پاس لیپ ٹاپ ہوگا تو وہ لے کے بیٹھ جاتے ہوں گے، یا پھر ان کے پاس کیا کہتے ہیں آئی پیڈ ہوگا وہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں. بہرحال ریکارڈ کیا کرتے ہیں، وہ شروع کرتے ہیں. تو فجر سے شروع کرتے ہیں اور ہماری ہر چیز پر نظر ہوتی ہے. ہم کیا کہتے ہیں، ہم کیا بولتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، کسی کو نفع پہنچاتے ہیں، ہر چیز کو وہ ریکارڈ کرتے ہیں. ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے من الفجر الی العصر، فجر سے لے کر عصر. پھر عصر میں یہ ابھی گئے نہیں ہوتے ہیں کہ دوسرے آ جاتے ہیں رات والے ان کے جانے سے پہلے، تاکہ کوئی لمحہ ریکارڈ سے بچنے نہ پائے. ان ربک لبالمرصاد. اب جب وہ آ جاتے ہیں اور وہ اپنی ڈیوٹی شروع کر دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد دوسری شفٹ شروع ہوتی ہے ان دونوں کی، اور پھر یہ لکھنا شروع کرتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ اب ظاہر سی بات ہے، جیسے ہم پڑھاتے ہیں تو بچہ لکھتا ہے تو 4 صفحے لکھتا ہے وقفے وقفے سے 1 گھنٹے میں. اب وہ 12 گھنٹے کی ہر چیز لکھتے ہوں گے. تو کہتے ہیں کہ روزانہ انسان کے لیے 4 رجسٹر تیار ہوتے ہیں. کتنے رجسٹر تیار ہوتے ہیں؟ جس میں آپ کا پورا ریکارڈ لکھتا ہے. ایک اچھائی لکھتا ہے اور دوسرا برائی لکھتا ہے. تو 2 اچھائی کے رجسٹر اور 2 برائی کے رجسٹر. تو کہا کہ ایسے انسان اگر 70-75 سال کی زندگی پاتا ہے تو اس میں 60 سال اگر انسان کی زندگی کے ہیں اس کو شمار کرو تو 20,000 دن ہوتے ہیں. کتنے دن ہوتے ہیں؟ 20,000 کو 4 سے ضرب دو، 80,000 کا. ایک انسان اگر 75 سال زندہ رہتا ہے تو اس کے اعمال کے 80,000 رجسٹر تیار ہوتے ہیں. اس کے اعمال کے کتنے رجسٹر تیار ہوتے ہیں؟ 80,000 رجسٹر تیار. یہ تو رجسٹر اوپر سے جہاں جس زمین پر وہ گناہ کیا ہے وہ بھی ریکارڈ کرتی ہے، جس کو اذا زلزلت الارض زلزالها میں قرآن نے بیان کیا وہ الگ. جس عضو سے گناہ کیا وہ بھی. تکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون وہ بھی. تو یہ سب ایکسٹرا، یہ سب کیا ہے؟ تو کہا کہ انسان کے ہر عمل پر 3 گواہ ہوں گے، یعنی گواہی کا نصاب پورا ہوگا. تو انسان کے لیے این المفر، کوئی چھٹکارا نہیں انسان کے لیے. تو اس لیے انسان کو یہ سوچ کر زندگی گزارنی چاہیے کہ میرے ہر قول اور عمل کے اوپر 3 ریکارڈ کرنے والے ریکارڈ کر رہے ہیں کہ کون سبق میں سو رہا ہے، کون سبق میں سن رہا ہے، کون سبق میں بیٹھا ہے واحد حاضر ہے جمع غائب ہے. یعنی دماغ کہیں اور ہے، دل کہیں اور ہے، اور صرف باڈی یہاں پر کیا ہے؟ حاضر ہے. تو وہ سب لکھتے رہتے ہیں، ایسا نہیں ہے. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ انسان کو اسی طرح سے زندگی گزارنی چاہیے ان چیزوں کو سامنے رکھ کر. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَالْعَصْرِ، اور عصر اور فجر میں یہ شفٹ جن کی الگ ہوتی ہے، بدلتی ہے، وہ جمع ہوتے ہیں. کہ عصر میں پہلے وہ آتے ہیں کون؟ رات والے، رات کی جو شفٹ ہے وہ والے. اس کے بعد یہ جاتے ہیں. پھر وہ 3 والے آتے ہیں، اس کے بعد یہ جاتے ہیں. مطلب کوئی سیکنڈ بھی ایسا نہیں گزرتا انسان پر جس پر اس کا ریکارڈ تیار کیا جاتا نہ ہو. ثم يعرج إليه من الذين باتوا فيكم، پھر وہ چلے جاتے ہیں تو جنہوں نے رات گزاری ہوتی ہے. فيسألهم وهو أعلم بهم، تو اللہ ان سے پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر آئے. فيقول كيف تركتم عبادي فقالوا تركناهم يصلون. اگر عصر کی نماز میں آئے اور نماز پڑھ رہے تھے تو یہ جو شفٹ چینج ہوئی، یہ جب رات والے آتے ہیں اور یہ جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ نماز کی حالت میں چھوڑ کر آئے. اور اگر نماز نہیں پڑھی ہوتی ہے، کہیں دفتر قادیانی میں براجمان ہوتا ہے کوئی، تو کوئی ادھر ادھر گھوم پھر کر، جیسے کل آپ کی کلاس کا ایک بچہ تھا ادھر ادھر کہیں گھوم رہا تھا، یہ صبح تو ہی تھا نا. ہاں مجھے، میں پیچھے سے بھی دیکھوں گا تو پہچان لوں گا، واللہ کہتا ہوں، جھوٹ نہیں بولتا ہوں.
یہ کل میں ادھر گیا اثر میں، تو وہ باغ ہے نا بیچ میں، مصیبت ہے وہ بھی ایک، تو اس میں میں نے کہا کوئی ہے اس میں، تو میں ادھر تھا تو وہ ادھر بھاگ گیا، تو پھر میں ادھر سے اسکوٹر لے کر آیا تو پھر یہ ادھر بھاگا۔ اب وہ دنیا کا ایک بچہ تھا چھوٹا سا، تو میں نے اس کو بولا یہاں پر کوئی ہے؟ تو بولا ہاں ہے۔ تو پھر یہ سمجھ گیا کہ اب تو این المفر، اب کہیں بھاگ سکتے نہیں، تو اس نے بہت کوشش کی، 12 بھی بھاگا یہ، اور بھاگا بہت تیزی سے بھاگا، لیکن اس کو میں پہچان گیا کہ یہ جدید دورے کا بچہ ہے، اور یہ میں سمجھ گیا۔ پھر یہ دفتر قادیانی میں انٹر ہو گیا، کہا کہ یہ ملا تھک ہار کے بھاگ جائے گا اور اپنے پکڑائیں گے نہیں، مجھے صرف ریکنفرم کرنا تھا کہ وہی ہے یا کوئی اور، ورنہ میں نے اس کو پہچان لیا۔ پھر تو میں نے وہ وہاں پر ایک مولانا تھے، میں نے کہا کہ یہ اندر میں مجرم ہے، وہ جب تک کہ نکلے نہیں وہاں تک کیا بھیلنا نہیں یہاں سے۔ تو یہ بیچارہ چارے نہ چارے کیا ہو گیا، نکل گیا، کہ نکلنے کے بغیر چارہ، تو یہ نکلا، تو میں نے کہا برابر میرا ریکنفرم ہو گیا، یعنی کسی قسم کا کوئی شبہ باقی رہا نہیں۔ میں نے اس کو کہا، میں بولا تو دورہ جدید والا ہے نا، تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ارے بھائی آپ دورہ پڑھ رہے ہیں اور ایسے سنڈاسوں میں چھپ جاتے ہیں، باغ میں چھپ جاتے ہیں۔ ارے اب میں سمجھ رہا ہوں یہ کیا کر رہا ہوگا، موبائل لے کے بیٹھا ہوگا ادھر، لا ریب فی، یعنی بغیر کسی، میں نے اس کو دیکھا نہیں حالانکہ، لیکن میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ موبائل لے کے بیٹھا ہوگا وہاں پر، اس کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ یہاں نماز کھڑی ہو رہی ہے، کچھ نہیں معلوم ہوگا اس کو۔ تو کہیں بھی جا، لیکن وہ دو تو تیرے ساتھی تھے، کون؟ ارے ملائکہ۔ بہرحال ہے، تو فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَأَتَيْنَاهُمْ يُصَلُّونَ، کہا کہ جب ہم گئے تب بھی صبح صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، اور جب ہم آئے تب بھی صبح صاحب نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اگر وہ نماز کی حالت میں چھوڑتے تو اللہ کو رپورٹنگ کرتے ہیں وہ کہ دیکھو اچھا نماز پڑھ، اور اگر اس کے جیسا رہا بولے کہ ادھر ادھر بھاگ رہا اور مولانا کو بھی ڈورا رہا۔ آدمی اتنے سال پڑھنے کے بعد کسی چیز کو بوجھ سمجھ کر نہیں، نماز ہے ارے بھائی فریضہ ہے، ہم کو اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے، کوئی آپ کو بلائے نہ بلائے، کوئی آپ کو ڈانٹے نہ ڈانٹے، حاضری لے نہ لے، پٹائی کرے نہ کرے، سزا دے نہ دے، آپ کو کرنا ہے وہ، کیونکہ ہم آپ کی حاضری لے نہ لے، لیکن یہ تعاقبون تو حاضری لیتے ہی، ان کی حاضری سے کسی کو مفر نہیں ہے، اور ان کو بیوقوف بھی نہیں بنا سکتے، کیونکہ یہ تو دکھتے ہی نہیں، اور ساتھ ساتھ میں گھومتے رہتے اور کیمرہ لے کے گھومتے، تو اس لیے ان سے کوئی نہیں بچ سکتا ہے۔ مجھ سے بچ جائیں گے، اس سے بچ جائیں گے، استاد سے بچ جائیں گے، لیکن ملائکہ سے تو کوئی نہیں بچ سکتا ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں اسی لیے بتلائی کہ حضور کو معلوم تھا کہ 21ویں صدی میں ایسی ایسی شخصیتیں ہیں۔ بہرحال بابن، ابھی پوری بخاری پڑھ ڈالی، سیاہ ستہ پڑھ ڈالا، اور اس کے بعد بھی اگر آدمی نماز میں اس طرح کی سستی کرے تو انسان کے لیے اس سے بڑی محرومی اور کوئی ہو سکتی نہیں۔ آدمی کو ان چیزوں کا عادی، آپ یہاں پر اگر اپنے آپ کو اچھائی کا عادی نہیں بنائیں گے، واللہ باللہ تاللہ فی اللہ، یہاں سے نکلنے کے بعد آپ کبھی نہیں سدھر سکتے۔ انہا حقیقت لا تنکر، یہ ایک حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جو طالب علمی کے زمانے میں نماز میں سستی کرے گا وہ کبھی بھی زندگی میں نماز پر آئے گا نہیں۔ جو پڑھنے میں سستی کرے گا، حضرت قاری صدیق صاحب باندھوی نور اللہ مرقدہ کہتے تھے کہ مدرسے میں رہ کر نہیں پڑھو گے تو زندگی میں فاقے کا شکار ہوگے، کیونکہ مدرسے میں آپ کو کھلایا پلایا امت کی طرف سے اس لیے گیا کہ آپ پڑھ کر امت کے اور اپنی کام آؤ، لیکن آپ نے اگر نہیں کیا تو جزاء سیئۃ سیئۃ مثلہا، کا جتنی مدت آپ نے یہاں پر بغیر پڑھے اور بغیر صلاح کی گزارے ہوں گے اتنی مدت آپ کو زندگی میں فاقے سے گزارنی پڑے گی۔ اور ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جن کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ یہاں نہیں پڑھتے تھے، بعد میں آ کے روتے تھے کہ مولانا کھانا نہیں ملتا ہے، تو میں بھی کہتا تھا گھوم لے پھر لے، اور
تب تو ایسا سمجھ میں آتا تھا کہ یار یہ مولانا بہت مارتا ہے، یہ مولانا بہت سختی کرتا ہے. تو وہ اس لیے کی جاتی ہے کہ آپ کو، اب آپ نادان ہیں، آپ کو بھی نہیں سمجھتا ہے کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے کیا نہیں، حالانکہ سمجھنا چاہیے شعور کے بعد، لیکن نہیں سمجھتا ہے. تو اس لیے، ورنہ کوئی بیوقوف نہیں بیٹھا ہے. کیوں ماریں گے بھائی؟ کیوں سزا دیں گے آپ کو؟ کیوں آپ کے پیچھے پیچھے گھومیں گے ہمارے سب کام دھندے چھوڑ کے؟ باب اذا قال احدكم آمین والملائکۃ فی السماء آمین فوافقت احداهما الاخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا مخلد قال اخبرنا ابن جريج عن اسماعيل بن اميه ان نافعا حدثه عن القاسم بن محمد حدثه عن عائشه رضي الله عنها وعنهم اجمعين قالت حشوت للنبي صلى الله عليه وسلم وسادة فيها تماثيل كأنها نمرقة فجاء فقام بين البابين وجعل يتغير وجهه فقلت ما لنا يا رسول الله؟ قال ما بال هذه الوسادة؟ قلت وسادة جعلتها لك لتضطجع عليها. قال أما علمت أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة وأن من صنع الصور يعذب يوم القيامة فيقول أحيوا ما خلقتم. اب اس باب میں بیان کر رہے ہیں دو چیزیں. باب عجیب قائم کر رہے ہیں اور روایت عجیب لا رہے ہیں. باب کیا قائم کیا کہ اگر کوئی سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد نماز میں آمین کہے اور ملائکہ بھی آمین کہیں اور دونوں کی آمین مل جائے تو اس سے کیا فائدہ. اور روایت عجیب ذکر کر رہے ہیں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسادہ تیار کیا جس پر کچھ تصویریں تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا تو آپ دروازے کے پاس ہی کھڑے ہو گئے. آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت حسین و جمیل تھے. حضرات صحابہ، حضور کا چہرہ جب لال ہو جاتا تھا تو آپ سمجھ جاتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز ناگوار گزری. حضرت عائشہ، حضرت ابو ہریرہ، جتنے بھی کثیر الروایات صحابہ ہیں وہ سب بیان کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر عائشہ سمجھ گئی تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا؟ تو کہا، حضور کی نظر پڑ گئی. کہا یہ تکیے پر تصویریں بنی ہوئی ہیں. کہا یہ کیا ہے؟ کہا نہیں، جن گھروں میں تصویریں ہوتی ہے وہاں پر ملائکہ رحمت داخل ہوتے نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو لوگ اس طریقے سے کرتے ہیں، یعنی تصویروں کو اپنے گھروں کے اندر میں رکھتے ہیں اور لٹکاتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ ان سے کہے گا کہ ان کو زندہ کرو. کیا ظاہر سی بات ہے، تصویر کے اندر میں روح کہاں سے انسان لائے گا؟ عاجز ہو جائے گا. تو فرماتے ہیں بہرحال یہاں پر دو چیزیں، ایک تو ترجمۃ الباب سے اس کی کیا مناسبت، اور ہمارے زمانے میں جو تصویر کا مسئلہ ہے وہ کیا ہے.